السلام علیکم ناظرین۔ 28 اپریل 2025 سے 4 مئی 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل، اس ہفتے گھریلو یا خاندانی علاج معالجے سے متعلق اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ کو مالی بحران کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، جس سے ذہنی دباؤ اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ دوسروں کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی صحت پر بھی پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو بڑی مالی کامیابی مل سکتی ہے، جس کے باعث آپ نیا گھر یا گاڑی خریدنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کے اہل خانہ بھی نئی اشیاء کی خریداری سے خوش ہوں گے۔ اس ہفتے والد کا رویہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے، ممکن ہے وہ کسی بات پر آپ کو ڈانٹیں، لہذا خاندانی سکون برقرار رکھنے کے لیے ان کے رویے پر رد عمل نہ دیں، ورنہ تنازع بڑھ سکتا ہے۔ تبادلے کے منتظر افراد کو خوشخبری ملے گی اور وہ اس کامیابی کا جشن اہل خانہ کے ساتھ منانا پسند کریں گے۔ برج ثور، جو لوگ اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، انہیں کسی قریبی رشتہ دار کی بیماری کی اطلاع فون یا کسی اور ذریعے سے مل سکتی ہے، جس سے ذہنی پریشانی ہوگی۔ اس ہفتے آپ کو اچانک مالی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ دیر پا نہیں ہوگا، لہذا غیر قانونی سرگرمیوں سے وابستہ افراد کو کسی بھی فیصلے سے پہلے سوچنا ہوگا، ورنہ مالی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ گھریلو زندگی میں دباؤ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے امن قائم رکھنے کے لیے گھر کے بڑوں سے مشورہ کریں۔ اپنی حکمت عملی کسی پر ظاہر کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ مخالفین اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ برج جوزا، اس ہفتے آپ کی ذہنی حالت بہتر رہے گی، کیونکہ آپ خود کو دباؤ سے دور رکھ پائیں گے۔ اگرچہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے معمولی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوگی۔ ماضی میں کی گئی کسی تجارتی ڈیل سے منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے گھر کے کسی فرد کے مشورے سے اضافی آمدنی ممکن ہے۔ اس ہفتے آپ اہل خانہ کے لیے کھلے دل سے خرچ کرتے نظر آئیں گے، تاہم عدم تحفظ کا احساس آپ کو دوسروں سے مشورہ لینے سے روک سکتا ہے، جس کے باعث آپ کو بڑے فیصلے اکیلے کرنے پڑیں گے۔ برج سرطان، اس ہفتے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی ذہانت کو مثبت کاموں میں لگائیں، آمدنی میں اضافہ ہوگا، لہذا آپ مستقبل کے لیے بچت اور سرمایہ کاری کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت آپ کو تنہائی کے لمحات سے محروم کر سکتی ہے، جس سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کا کام مکمل کرنے کی صلاحیت بڑھے گی اور آپ تخلیقی انداز میں کاروبار کو وسعت دینے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ گھر والے اور ساتھی افراد آپ کا ساتھ دیں گے۔ بڑے بہن بھائی کسی مسئلے کو سمجھنے میں آپ کی مدد کریں گے اور آپ کا پرانا دباؤ کم ہوگا۔ برج اسد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعتماد اور عقل دی ہے۔ اس ہفتے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے خیالات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے وقت کو مفید کاموں میں صرف کریں۔ اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا جو پیسہ جمع کیا گیا ہے وہ برے وقت میں ہمارے کام آتا ہے۔ اس ہفتے سے ہی آپ کو اچھی منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور پیسہ بچانے کی حکمت عملی اپنانی ہوگی، تاہم اس مقصد کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے آپ کو مختلف مشکلات کا سامنا بھی ہوگا۔ اس ہفتے آپ اپنے پرانے دوستوں یا قریبی دوستوں کو دعوت دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر اضافی توانائی ہوگی جو آپ کو کسی پارٹی یا تقریب کے انعقاد کی ترغیب دے گی، تاہم ایسا کرنے سے پہلے اپنے اہل خانہ سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اس ہفتے کام کی جگہ پر آپ کو دوسروں کے ساتھ اختلافات کا سامنا ہو سکتا ہے، جس سے آپ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے اور یہ آپ کے کیریئر پر برا اثر ڈالے گا۔ اس ہفتے آپ کو کچھ موضوعات کو سمجھنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ برج سنبلہ، اس ہفتے آپ کو کسی عضو میں درد یا کشیدگی کی شکایت ہو سکتی ہے، اس لیے جسمانی صحت کا خیال رکھیں اور بیماری کو نظر انداز نہ کریں، ورنہ یہ مسئلہ مستقبل میں مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔
اس ہفتے آپ کو اپنے اخراجات پر قابو پانے کی ضرورت ہوگی۔ گھر کی خریداری یا خریداری کے دوران ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں ورنہ مالی بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے کسی فرد کا گھر میں منتقل ہونا یا آپ کا خود نقل مکانی کرنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزاریں گے اور اہم باتوں پر گفتگو کریں گے۔ اس ہفتے آپ کی داخلی طاقت آپ کی سب سے بڑی طاقت بنے گی اور آپ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کریں گے۔ اس سے آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے اور مستقبل میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ برج میزان، اس ہفتے آپ کی صحت اور سے بہتر ہوگی اور اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں تو آپ اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ ہفتے کے دوسرے حصے میں آپ کو بڑی مالی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں آپ نیا گھر یا گاڑی خریدنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے گھر والے آپ کے رویے سے یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ خاندانی سطح پر خوش نہیں ہیں اور آپ کی ذاتی زندگی میں کئی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اندر سے خود کو گھرا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ اس طرز عمل کی وجہ سے آپ کو اپنے کام میں دقت پیش آ سکتی ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کی کم تر احساسات آپ کے ذہن میں شک و شبہات پیدا کر سکتی ہے جس کے باعث آپ کو دوسروں سے مناسب تعاون نہیں مل سکے گا اور آپ کی کیریئر کی رفتار متاثر ہو سکتی ہے۔ برج عقرب، اس ہفتے آپ کی زندگی میں کئی بڑے بدلاؤ آ سکتے ہیں جن کے لیے آپ تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کا رویہ تھوڑا افسردہ نظر آ سکتا ہے اور آپ خواہش کے باوجود منفی خیالات میں گھرا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے مالی معاملات میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے آپ کی بیوی یا محبوب سے بڑا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ کو مالی حالت کے حوالے سے بے بسی کا احساس ہوگا اور آپ کو اپنے شریک حیات سے آپ کی فضول خرچی پر سرزنش بھی سننے کو مل سکتی ہے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہر انسان کی زندگی میں برا وقت آتا ہے، لہذا اگر اس ہفتے آپ کی خاندانی زندگی میں حالات سازگار نہ ہوں تو ان کو مزید خراب کرنے کی بجائے صبر کا دامن تھامے رکھیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں۔ جب ہم کیریئر میں ترقی کرتے ہیں تو عموماً مغرور ہو جاتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں جیسے سرپرست، رہنما اور دوستوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور جب مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ہم ان کی مدد کی توقع کرتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کا بھی یہی حال ہوگا جب آپ کا ایگو آپ کے پیاروں سے فاصلے کا سبب بنے گا۔ اس دوران آپ کو تنہائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ برج قوس، اس ہفتے آپ کے والدین کی صحت کی خرابی آپ کی تشویش کا باعث بن سکتی ہے۔ اس صورت میں اپنے ذہنی سکون کو واپس حاصل کرنے کے لیے کسی سرگرمی میں وقت گزارنا ضروری ہوگا۔ ماضی میں کی گئی کسی تجارتی ڈیل سے منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کے اہل خانہ آپ سے خوش نہیں ہیں چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود پر ملامت کرنے کی بجائے اپنے اہل خانہ کو وقت دیں اور حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کریں۔ اس ہفتے آپ کو تھوڑی سستی محسوس ہو سکتی ہے یا آپ خود کو کسی کمپلیکس کا شکار پائیں گے، لیکن باوجود اس کے آپ کامیابی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس دوران آپ کے کیریئر میں ترقی کا ایک سنہری موقع ملے گا۔ برج جدی، اس ہفتے آپ کے ذہنی مسائل آپ کی جسمانی سکون پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس کا اثر آپ کے کام پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے غیر ضروری اخراجات آپ کی مالی حالت کو خراب کر سکتے ہیں، اس لیے کم سے کم خرچ کریں اور صرف ضروری چیزیں خریدیں، ورنہ آپ کو مستقبل میں اس کا منفی اثر برداشت کرنا پڑے گا۔ اس ہفتے کسی گھریلو سامان یا گاڑی کی خرابی کی وجہ سے مالی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے ان چیزوں کی دیکھ بھال اور مینٹیننس پر توجہ دیں۔ خاص طور پر گاڑی چلاتے وقت احتیاط کریں ورنہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کاروبار سے وابستہ ہیں تو اچھی خبر مل سکتی ہے جس سے آپ خوش ہوں گے۔ آپ اپنے ماتحت کارکنوں کے درمیان مٹھائیاں تقسیم کر سکتے ہیں اور اگر آپ انہیں اضافی پیسہ دیں تو وہ آپ کے کام پر زیادہ توجہ دیں گے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کاروباری مواقع پیدا کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔
برج دلو، اس ہفتے آپ کو کام پر توجہ مرکوز کرنے کی دشواری ہو سکتی ہے کیونکہ اس دوران آپ کی صحت مکمل طور پر بہتر نہیں ہوگی۔ اس کے نتیجے میں آپ کو دوائیں لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس سے آپ کا موڈ اور مزاج قدرے خراب ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اچانک مالی فائدہ ہو سکتا ہے، جس سے آپ اپنی مالی حالت کو بہتر کر سکیں گے اور گھر کے کسی فرد کو مالی مدد بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے گھر کے بچوں کی کامیابی سے آپ فخر محسوس کریں گے، جو آپ کو جذباتی بنا سکتا ہے۔ اس صورت میں اپنے جذبات کو چھپانے کی بجائے اہل خانہ کے ساتھ اظہار کریں اور بچوں کی تعریف کریں۔ یہ ہفتہ آپ کے کیریئر کے لیے انتہائی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو اپنے تمام مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے اور یہ وقت آپ کی کیریئر میں کامیابی لے کر آئے گا، جس سے آپ کو اپنے مقاصد کے حصول میں طاقت اور توانائی ملے گی۔ برج حوت، گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے اس ہفتے آپ ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ اپنی صحت پر دھیان نہیں دے پائیں گے۔ تاہم اس دوران علاج میں غفلت نہ برتیں کیونکہ آپ کی دواؤں پر انحصار بڑھتا جا رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کسی بڑے معاہدے سے بڑے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، جیسے آپ خود کے لیے قیمتی چیزیں خریدنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ساتھ ہی محتاط رہیں کیونکہ ان چیزوں کے چوری ہونے یا گم ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اس ہفتے اہل خانہ کے ساتھ خوشی کا وقت گزاریں گے اور گھر میں ہنسی مذاق سے ماحول خوشگوار رہے گا۔ اس کے علاوہ ہفتے کے آخر میں کسی دور کے رشتہ دار سے اچھی خبر ملنے سے پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ اگر آپ کسی سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے تھے تو اس وقت رک جائیں کیونکہ یہ وقت کام پر سیکھنے کا ہے، لہذا مزید سرمایہ کاری کے فیصلے کو ملتوی کر دیں۔ ایک تسبیح درود شریف روزانہ پڑھیں اور صدقہ و خیرات دیں تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختی و پریشانیوں سے بچا جا سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔